نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ان اللہ کان علیما خبیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا کہ الرجال جو مرد ہیں قوامون قوام ہیں علی النساء عورتوں پر۔ اچھا بس قوام کا لفظ جو ہے اس کی بڑی عجیب و غریب ترجمے اور تشریحات کی گئی ہیں اور اسی سے غیر مسلموں نے بھی بہت سارے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ قوام کا مطلب ہوتا ہے نگہبان، نگران، ذمہ دار، ایڈمنسٹریٹر، سربراہ، یعنی یہ باس کے اور ڈکٹیٹر کے معنوں میں نہیں ہے۔ اس کو عام طور پر لوگ ڈکٹیٹر کے یا باس کے معنوں میں لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قوام اسی سے قیام نکلا ہے، اسی سے قیم ہے۔ قیم آپ سے شاید سنا ہوگا، جماعت اسلامی میں قیم عہدہ بھی ہے، قیم جماعت، مطلب کہ وہ فلاں شعبے کا ذمہ دار ہے۔ تو قوام کہتے ہیں کسی ذمہ داری کو نبھانے کو، جو ذمہ دار ہو، ذمہ دار کو ظاہر سربراہ بنایا جاتا ہے۔ جو بھی کوئی ذمہ داری لے لے اسی کو آگے بڑھایا جاتا ہے، جو ذمہ داری نہ لے تو وہ تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب دیکھیں مسجد کی ہمارے یہاں انتظامیہ میں ہمارے محترم بھائی آصف صاحب نے ذمہ داری لے لی تو وہ قوام بن گئے۔ اب ظاہر کوئی اور ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں، نہ اپنا ٹائم دینے کے لیے تیار ہے، نہ محنت کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنے کے لیے تیار ہے، تو ظاہر جب وہ ذمہ داری لیں گے تو قیام بھی بنیں گے اور ان کی بات بھی مانی جائے گی۔ تو یہی مفہوم ہے یہاں پہ کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ اس میں یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ اس سے مراد ڈکٹیٹر بھی نہیں ہے، اس سے مراد باس بھی نہیں ہے، اس سے مراد ذمہ دار ہے، اس سے مراد سربراہ ہے۔ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی جگہ بغیر سربراہ کے نہیں چلتی، یعنی اگر آپ اسے ایسے چھوڑ دیں گے تو وہ انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ گھر بھی ایسے ہو، گھر کے اندر چاہے ماں ہو یا باپ ہو، اگر وہ ذمہ دار نہ ہو، سربراہ نہ ہو تو گھر کا نظام چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، وہ پریشانی کے شکار ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ میں نے مردوں کو عورتوں پر یہ ذمہ دار بنایا ہے، نگران بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے آگے اس کی وضاحت کی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ میں نے مردوں کو جسمانی اعتبار سے فضیلت دی، اور یہ پوری دنیا اس حقیقت کو مانتی ہے کہ جسمانی اعتبار سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، نفسیاتی اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے۔ مہینے کے 30 دنوں میں 10 دن تو عورت بیچاری ویسے بیمار ہوتی ہے، اس کو ذمہ داریاں نبھانے بڑی مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح جذباتیت کے اندر بھی عورت مرد سے آگے ہے۔ تو ظاہر ہے جو ذمہ داری نبھانے کے لیے جذبات کو بڑا ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے، عقل کو غالب رکھنا پڑتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ نے کہا کہ یہ میں نے فضیلت دی ہے مردوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ عورت مرد سے کمتر ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت مرد سے مختلف ہے، اور یہ بایولوجیکلی بھی مختلف ہے، سائیکولوجیکلی بھی مختلف ہے، اور یہ بہت واضح حقیقت ہے، سب اس کو مانتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی آنکھ جو ہے اس کو پاؤں کی نسبت سے زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے، یہ غلط بات تو نہیں، ظاہر ہے پاؤں، لیکن اس میں پاؤں کی اہمیت کا انکار نہیں ہے، پاؤں ہے، اس کے بغیر چلا نہیں جا سکتا، لیکن کہنا یہ مقصود ہے کہ آنکھ زیادہ نازک ہے، آنکھ کی زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ پاؤں بھی جسم کا حصہ ہے، وہ لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر بھی زندگی بیکار ہو جائے گی، لیکن اس کو اتنی حفاظت کی ضرورت نہیں جتنی آنکھ کو ضرورت ہے۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ عورت کی عصمت، عورت کی عزت اور عورت کے وقار کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زیادہ حفاظت کی جائے، اس کو زیادہ بہتر جگہ دی جائے، اور یہ ایسے نہیں، اسلامی معاشرے میں ہمیشہ سے ایسے رہا ہے، عورتوں کا عزت، احترام، وقار ہمیشہ مشہور رہا ہے۔ تو یہاں یہی مراد ہے، بما فضل، پہلی
کیوں فضیلت دی ہم نے، کیوں ان کو قوام بنایا؟ ان کو اللہ نے جسمانی اور نفسیاتی اعتبار سے فضیلت دی ہے۔ اور دوسرا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسرا یہ کہ وہ مال کماتے ہیں، کما کے خرچ کرتے ہیں، مال کماتے ہیں۔ اب دیکھیں مردوں کی یہ طبیعت ہے، مزاج ہے کہ ان کو مال خرچ کر کے اپنے گھرانے پہ خوشی ہوتی ہے، عورت کو نہیں ہوتی۔ تجربہ کر کے دیکھیں، عورت اگر مال کمانے والی بھی ہو، یعنی وہ ارننگ ہینڈ بھی ہو اور ورکنگ بھی ہو، ورکنگ وومن کو بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی دوسروں کو دینے سے، مال اپنے گھر پہ خرچ کرنے سے، جتنی مرد کو ہوتی۔ مرد بچوں کو دے کے، اپنی بیوی کو دے کے، والدین کو دے کے خوش ہوتا ہے اور اس کو ایک فخر کا احساس ہوتا ہے، لیکن عورت کو ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے اس کی طبیعت نہیں بنائی۔ اللہ نے دو وجہ بیان کی کیوں قوام ہے، اس لیے کہ میں نے اس کو جسمانی اور نفسیاتی اعتبار سے فضیلت دی ہے، اور دوسری یہ کہ وہ مال کماتے ہیں اور عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی فیملی پہ خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ قوامیت کا درجہ حاصل ہے۔ اچھا اس سے علاوہ بھی ہو سکتا ہے اگر کسی گھرانے میں عورت کی ذمہ داری سنبھال، بعض ہوتی ہیں عورتیں مختلف ہوتی ہیں، عورت گھرانے کی سرپرستی کی ذمہ داری سنبھال لے، کمانے میں ہو، اور مرد سارا دن چارپائی توڑے گھر کے اندر، تو پھر عورت خود بھی قوام بن جائے گی، کیونکہ وہ ذمہ داری اس نے لے لی ہے، ذمہ داری لے لی ہے، نگرانی لے لی ہے، تو وہاں کوئی روک نہیں سکتا اس کو قوام بننے سے، کیونکہ وہ کماتی بھی ہے، خرچ بھی کرتی ہے، دیکھ بھال بھی کرتی ہے، مرد سارا دن حقہ پیتا ہے، سوتا ہے، تو وہ پھر خود بن جائے گی۔ یہ اس سے انکار نہیں ہے، انفرادی ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، ایکسیپشنز موجود ہیں، ان ایکسیپشنز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یہ اس کا انکار نہیں کیا قرآن ایک جنرل بات کی ہے، عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے صفتیں بیان فرمائی کہ فالصالحات، جو نیک عورتیں ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ قانتات، وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب، اور غیب کی رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ مرد کے جتنے راز بیوی کے پاس ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں ہوتا، اور بیوی اگر وہ پردہ دری کرنے پہ آ جائے تو وہ بھری محفل کے اندر رسوا کر کے رکھ دے، تو اس لیے یہ بھی اللہ ہی نے اس کو ہمت دی ہے، حوصلہ دیا ہے، وہ ان رازوں کی حفاظت کرتی ہے۔ بما حافظ اللہ، فرمایا چونکہ اللہ بھی تو رازوں کی حفاظت کرتا ہے نا، تو یہ اپنی صفت اللہ نے تھوڑی سی عورت کو بھی دی ہے کہ عورت کی رازوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے گناہوں کی خوشبو نہیں رکھی، گناہوں کی اسمیل نہیں رکھی۔ اگر اللہ گناہوں کی اسمیل رکھ دیتا تو کوئی ہمارے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کہ اللہ نے پردہ ڈالا ہو نا، ہر انسان پہ پردہ ڈالا ہو، تنہائی میں اللہ جانتا ہے وہ کتنے گناہ کرتا ہے، اگر ہر گناہ کے اللہ مخصوص اسمیل رکھ دیتا تو ہر انسان دوسرے انسان سے دور بھاگتا۔ تو یہ پردہ اللہ کہتا ہے میں بھی تو پردہ پوشی کرتا ہوں نا، یہی پردہ پوشی عورت بھی کرتی ہے، اور عورت اگر کرے گی تو اس کا بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے۔ نیک عورتوں کی یہ خوبی ہے، کیا ہوتی ہیں؟ شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اچھا لیکن اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے، اب ان کا علاج کیا؟ واللاتی تخافون نشوزہن، اب اگر ایسی بیوی ہو جس کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ سرکشی پر اتر آئے گی، سرکشی اور چیز ہے، اختلاف رائے اور چیز ہے، دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ عورت کا مزاج، عورت کا ذوق، عورت کی اختلافی الگ ہے، ہو سکتا ہے عورت کا ذوق الگ ہو، ٹیسٹ الگ ہو، اس کو اختلاف رائے ہو، اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، وہ اظہار کر سکتی ہے، اپنے ذوق کے مطابق وہ جی سکتی ہے، لیکن نشوز کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد کی قوامیت کو چیلنج کر دے، اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرے، یہ نشوز ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی ادارے کے اندر اگر آپ سربراہ کی اتھارٹی کو چیلنج کریں گے تو ظاہر وہ فلاپ ہو جائے گا، سارا سسٹم فلاپ ہو جائے گا۔ تو یہی یہاں پہ بتایا اگر اس طرح کا معاملہ ہو، اگر بیوی سے یہ خوف ہو کہ وہ مرد کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہی ہے، برابر آ کے کھڑی ہو گئی ہے اور وہ کہتی ہے بچے میں نہیں مانتی تمہاری کسی کے بات، فرمایا پھر فائزو، اس کا علاج کیا؟ 3 سٹیجز ہیں۔ فائزو، نہ پہلے اس کو نصیحت کرو، زبانی اس کو سمجھاؤ، واضح و نصیحت کرو، سمجھانے کی کوشش کرو، اس پہ بھی نہ مانے، وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو پھر ان کے بستر الگ کر دو، تنہا چھوڑ دو، یعنی ان سے جنسی تعلق کچھ عرصے کے لیے ختم کر دو، علیحدہ اپنے بستر کر لو، اس سے امید سمجھ آ جائے گی، اس سے بھی معاملہ بگڑ جائے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں پھر سزا دو۔ اس سزا کی حدیث میں وضاحت کی گئی ہے کہ سزا اتنی تھوڑی ہونی چاہیے کہ کوئی نشان نہ پڑے، معمولی سی، جسے انسان جو اپنے بچے کو معمولی سا مارتا ہے، بالکل اسی طرح معمولی سی سزا سمجھانے کے لیے دو۔ اگر یہ تینوں
یعنی تینوں جو ہے یہ درجے کامیاب ہو، ان میں سے کوئی بھی درجہ کامیاب ہو جائے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ اور تمہاری اطاعت پہ راضی ہو جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو پھر ان پر الزام نہ دھرو، کوئی پھر راستہ نہ ڈھونڈو ان کو الگ کرنے کا، بہانہ نہ بناؤ پھر ان کو الگ کرنے کا، اگر وہ اس پہ راضی ہو جائیں اور مل جل کر رہیں۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا اور یہ جان لو کہ اللہ بہت بلند و بر ہے اور بڑے عظمت والا ہے، وہ تمہارے سب رازوں کو جانتا ہے کہ اب تم کس لیے اپنی بیوی کو تنگ کر رہے ہو۔ لیکن پھر بھی اگر معاملہ بگڑ جائے، وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں یہ خوف ہو، شقاق بینہما دونوں کے درمیان اختلاف کا، لڑائی کا، جھگڑے کا، یعنی ساری جو چیزیں تینوں حربے ناکام ہو گئے، تو پھر کیا کرو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ تو ایک حکم، ایک ثالث جو ہے مرد کے گھر میں خاندان میں سے لے لو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور ایک ثالث جو ہے وہ عورت کے فیملی میں سے لے لو، یہ دو منصف مقرر کرو سمجھدار بندے جو انصاف کر سکے، تو ایک فیملی جو مرد کی فیملی اس میں سے کسی کا انتخاب کرو اور ایک عورت کی فیملی میں سے انتخاب کرو۔ اچھا یہ دیکھیے یہ ساری سٹیجز طلاق سے پہلے کی، کیا ہم پوری کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ کوئی بھی پوری کرتے، یکدم سے کھڑے کھڑے طلاق معاملہ۔ تو یہ نہیں، اگر قرآن کی یہ سارے اصولوں پر عمل کیا جائے گا طلاق نہیں ہوگی، 99% نہیں ہوگی، اور اگر ہو گئی تو اس کا مطلب پھر وہ بالکل کلیئر ہے، اوریجنل طلاق ہونی ہی چاہیے تھی۔ فرمایا پھر ایسے کرو دونوں خاندانوں میں سے ایک ایک حکم، ایک ایک منصف لے لو، ان یریدا اصلاحا اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت کروا دے گا۔ اب ان کی نیت پر ہے۔ اچھا ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کی مختلف رائے ہے۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ ان دونوں سے مراد وہ دونوں منصف ہیں، حکم ہیں، جو حکم آپ نے آربیٹریٹر مقرر کیے ہیں اس فیملی سے، اس فیملی سے، تو وہ مراد ہے۔ اگر ان کی نیت نیک ہوگی اور وہ چاہیں گے کہ صلح ہو جائے تو صلح ہو جائے گی۔ اور بعض مفسرین کی رائے میں اس سے مراد میاں بیوی ہیں کہ اگر وہ دونوں چاہیں گے صلح ہونی تو انشاءاللہ اللہ ان جو حکم ہے، منصف ہے، ان کے دل میں بات کو ڈال دیں گے اور صلح ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ حکم جو ہیں، وہ جو منصف ہے، وہ میاں بیوی سے اس بات کی اتھارٹی لے لیں، کیا تم ہماری بات مانو گے؟ اگر تم وہ نہیں ماننے کو تیار، پھر فیصلے ضرورت ہی نہیں ہے پھر اس فیصلے کرنے کی۔ اگر وہ ان کو یہ اتھارٹی دے دیتے ہیں کہ ہم تمہاری بات، تمہارے فیصلے کو مانیں گے، تو پھر وہ غور و خوض کریں اور پھر کسی فیصلے پر پہنچے۔ اگر نہیں تو پھر شروع کے اندر ہی ان کو معذرت کر لینی چاہیے۔ فرمایا اگر ایسا ہے تو انشاءاللہ پھر اللہ ان کے درمیان جو ہے موافقت کروا دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا اور یہ جان لو کہ اللہ بہت علم والا ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ کیوں؟ تمہاری دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ جو حکم ہے، منصف ہے، ان کی نیت کو بھی جانتا ہے، اور جو میاں بیوی ہیں ان کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ نیت کے اندر خرابی ہوں تو اللہ قیامت کو پوچھ لے گا، اور اگر اچھی ہوئی تو انشاءاللہ اللہ دنیا کے اندر ہی موافقت کروا دے گا۔